سب سے پہلے میں آپ کو میرے موبائل کے اندر موجود کچھ مواد دکھا دوں، پھر اس کے بعد اس پہ تبصرہ کروں۔ یہ میرا موبائل ہے، اب اس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں جو برادران اہل سنت تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے اکرم صدیقی نام کا، جو یوٹیوب پر میرے تعلق سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہا ہے، تو اس کے جواب میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں۔ لیکن پہلے دیکھیے، یہ میرا واٹس ایپ ہے، اس میں جو یہ میسج ہے یہ رضوان چمچی، جس کو لوگ رضوان شمشی کہتے ہیں، اس کا ہے۔ اس نے مجھے یہ 29 اکتوبر 2021 کو بھیجا ہے۔ اس کی ہیڈنگ ہے کلیم حنفی کی یاوا گوئی کی مذمت، یعنی بکواس کی تردید۔ وہ کہتا ہے مولوی کلیم حنفی کی یاوا گوئی سماعت سے گزری، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علامہ ضیاء کو عادل و پارسا سمجھتے ہیں، جبکہ علامہ کا فسق بہت پہلے تشت ازبام ہو چکا ہے۔ علامہ کے رنگ عشق کی داستان کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ علامہ عناد کی بنیاد پر فتوائے کفر جاری کرنے والے مرد جری ہیں، یعنی جس سے علامہ حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کی دشمنی ہو جائے، کچھ ان سے معاملہ ٹیڑھا ہو جائے، تو علامہ صاحب قرآن و سنت کو معاذ اللہ بالائے طاق رکھ کر محض ذاتی دشمنی کی بنیاد پر مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ جو کسی ایک مسلمان کو بلا دلیل شرعی کافر کہے تو کہنے والا خود کافر ہوگا۔ اب یہاں یہ صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب نے کئیوں کو کافر کہا، یعنی جن سے ان کا معاملہ جمتا نہیں ہے وہ اس پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یعنی اس کے نزدیک علامہ صاحب بذات خود معاذ اللہ رب العالمین، علامہ صاحب کی ذات جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ کہنے کی جرات نہیں کرتا ہے، چونکہ اسے اپنی بدن کی سلامتی بھی چاہیے، تو محض فاسق فاجر یہ کہہ کر ہی بس کرتا ہے۔ آگے بہت تفصیل اس نے لکھی علامہ کے تعلق سے۔ سنیوں کو بے دلیل شرعی دیوبندی کہنے والے بہادر ہیں علامہ۔ لڑکیوں کے غول میں پگڑی باندھے مستی کے ساتھ گھومتے ہیں۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ان کا فتنہ ہے۔ امین ملت منانی میاں، توصیف میاں، مولانا یاسین اختر ان کی فتنہ انگیزیوں پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے، اور کہتا ہے کہ ایسے ہی ان کے گندے سر پر دسیوں فسوق لدے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے مولوی کلیم ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ علامہ کا فاسق ہونا ثابت کرو، ان کا برکردار ہونا ثابت کرو۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ دن پہلے 20 منٹ تک رضوان چمچی سے میری فون پر بات ہوئی، چونکہ یہ شخص آج سے نہیں تقریباً 12 سال کے عرصے سے، آئیے میں اس کا فیس بک آپ کو دکھاؤں۔ یہ رضوان چمچی کا فیس بک ہے، اس کے اندر یہ آج سے نہیں 10-12 سال کے عرصے سے حضور محدث کبیر دامت برکاتہم کو ٹارگیٹ کر رہا ہے، اور ویسے تو یہ تصویریں کھنچوا کے خود ہی فاسق ہو گیا، اور علامہ صاحب کی ذات کو ہمیشہ نشانہ بناتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ یہ نجیس الپادری کا بھی بہت ماننے والا ہے۔ دیکھیے 23 دسمبر 2012 کو اس خبیث نے نجیس الپادری کی وہ ویڈیو اپنے فیس بک پر ڈالی، اس کا لنک شیئر کیا، جس میں اس نے حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کیا تھا، برا بھلا کہا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد یہ اتنا بڑا بدبخت ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی تصویر کو ڈالتا ہے جو چوری چھپے سے لی گئی ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اس سلسلے میں بہت سخت ہے کہ آپ تصویر کشی کو ہمیشہ حرام ہی فرماتے رہے۔ خیر، اب آگے دیکھیے یہ شخص کس طرح حضور محدث کبیر کو آج سے نہیں برسہ برس سے ٹارگیٹ کیے جا رہا ہے۔ یہ اسی کے فیس بک پر اپلوڈ ہے، اور آج تک یہ پڑا ہوا ہے، اسے ڈیلیٹ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ دیکھیے یہ عاشقانہ تحریر کس کی ہے؟ علامہ ضیاء امجدی، جو علامہ صاحب کے نام سے ملک بھر میں پکارے جاتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی لوگوں نے اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں بنائی ہیں اور اسے علامہ کی طرف منسوب کر کے بلا دلیل شرعی انہیں فاسق فاجر اور ان کے فتنے کو معاذ اللہ فتنہ قتل سے بڑھ کر گردانا ہے، اور یہ خبیث اسی کو دلیل شرعی سمجھ کر
शेयर किए जा रहा है اور یہ ایسا کئی سال سے کر رہا ہے. دیکھیے علامہ ضیاء کا رنگ عشق. اب جب ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو کس بنیاد پر علامہ کو فاسق و فاجر اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، تب اس نے مجھے یہ ابھی 29 اکتوبر کو یہ تحریر بھیجی. کہتا ہے کہ اس کے باوجود مولوی کلیم ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ علامہ کا فاسق ہونا ثابت کرو. ظاہر سی بات ہے، میں حضور محدث کبیر کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میرے استاذ ہیں، میرے مربی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھے ان سے دلی لگاؤ ہے اور ہر سنی کو ہے. اتنی بڑی شخصیت پر جب کوئی چھیٹا کشی کرے تو ہر سنی کا دل تڑپ اٹھے گا. ویسے ہی میرا بھی ہوا. تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. آگے لکھتا ہے، جناب من، ثبوت کا یہ مطالبہ آپ علامہ سے اجازت لے کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو تحریر پیش کیجیے، اگر نہیں تو پھر آپ کا یہ مطالبہ محض بچکانہ حرکت نہیں تو اور کیا. یعنی یہ علامہ کو فاسق کہے، فاجر کہے، مسلمانوں کو کافر بنانے والا کہے، بلا دلیل شرعی سنی کو دیوبندی کہنے والا کہے، ہم اس سے نہیں پوچھ سکتے. اس سے پوچھنا ہے تو یہ ڈائریکٹ علامہ صاحب پوچھیں گے یا جو ان کی تحریر لے کر آئے گا وہ اس سے پوچھے گا. تو جب یہ علامہ کو اس قدر برا بھلا کہے تو ہم پوچھ نہیں سکتے اس کے بنائے ہوئے اصول کی روشنی میں. تو جب میں نے اسے کافر کہا تو یوٹیوب پر ایک بہت بڑا گینڈا سوامی ہے، جبل اللحم، گوشت کا پہاڑ، عظیم الجثہ، پتہ نہیں کیسے عجیب عجیب لوگ ہیں، گاڑا گاڑا عین قاف حا یا نکال لیتے ہیں اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت قابل ہیں. بیٹے، صرف مخارج کا رٹا مار لینا اس سے تم قابل نہیں ہوئے. ابھی قابلیت تم سے کوسوں دور ہے. تم مجھ سے فیس بک پر مطالبہ کر رہے ہو جبکہ میرا نمبر موجود ہے، مجھ سے بات کر سکتے تھے. میں نے رضوان چمچی سے کہا کہ تم ممبئی آؤ، میں تم علامہ صاحب کو فاسق و فاجر ثابت کرو، میں تمہیں کافر ثابت کروں گا. میں نے کس معنی سے تمہیں کافر کہا؟ کافر حکمی، حقیقی، لزومی، التزامی، فقہی، کلامی، کس معنی میں کافر کہا ہے؟ انشاءاللہ الرحمن میں ثابت کروں گا. وہ بندہ بمبئی نہیں آیا، اس نے کوئی اپڈیٹ نہیں دی اور یہ تحریر وہ مجھے بھیج رہا ہے کہ اگر آپ علامہ کے فسق کا مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے، یہ بچکانہ حرکت ہے. کہتا ہے علامہ کی طرف فسق کی نسبت کوئی کرے تو انکار یا صفائی کون دیں گا؟ آپ. پھر بہت سارے سوالیہ نشان اس نے ڈالے. لکھتا ہے بڑے قاضی اور مفتی بنتے ہیں، اتنا بھی شعور نہیں رکھتے. حیرت ہے، ایسا لگتا ہے آپ علامہ کو زندہ نہیں سمجھتے یا قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں. پیارے کلیم علامہ کے فسق پر ہمارے پاس ناقابل انکار دلیلیں موجود ہیں، مگر یہ دلیلیں یا تو خود علامہ کے سامنے پیش کی جائیں گی یا علامہ کے نامزد وکیل کے سامنے. اگر آپ کو ان کے فسق کی دلیل سننے کا اتنا ہی شوق ہے تو ان کی وکالت نامے کے ساتھ آئیے، ورنہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کیجیے اور ڈینگ ہانکنا بند کیجیے. میں ایک بار پھر ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ گھوسوی فاسق و فتین ہے. میں اس کا ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر زندہ علامہ کے سامنے یا ان کے نامزد وکیل کے سامنے. اگر دم خم ہو تو علامہ سامنے آئیں یا اپنا وکیل نامزد کریں، ورنہ یا گو مولوی کلیم اپنی حرزہ سرائی سے باز آئیں. فقط رضوان شمسی، رفیع گنج، ضلع اورنگ آباد، بہار. یہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. تو جو اس نے یہاں پر ضابطہ بیان کیا ہے کہ علامہ صاحب کو میں فاسق کہوں، فتین کہوں، تو مجھ سے علامہ آ کر مطالبہ کریں دلیل کا، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، یا علامہ صاحب کا وکیل. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو یوٹیوب پر بیٹھ کر 10x10 کے کمرے میں علامۃ الدہر بنا ہوا ہے اور جسے ابھی میرے کہنے کے بعد لوگوں نے دیکھنا شروع کیا ہے، یہ کس بنیاد پر مجھ سے دلیل مانگ رہا ہے کہ آپ رضوان چمچی کو کافر کہتے ہیں؟ تو دلیل دیجیے. تو دلیل کا مطالبہ تو رضوان چمچی کرے نا. اب رضوان اگر بمبئی نہیں آ سکتا تو میں ان تمام لوگوں کو کہوں گا جو رضوان شمسی کے کافر کہے جانے پر تلملا رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں اور نیندیں ان کی اڑ چکی ہے، کہ اگر آپ کو دلیل چاہیے تو رضوان چمچی کو میرے سامنے لے کر آؤ. وہ چونکہ عرصہ دراز سے دسیوں سال سے حضور محدث کبیر
دام ظلہ علینا کو اس طریقے سے فاسق و فاجر کہہ رہا ہے وہ ثابت کرے گا، اور میں اس کا کافر ہونا یقیناً ثابت کروں گا۔ اگر میں اسے کافر ثابت نہیں کر سکا، میں ببانگ دہل مسلمانوں کی جماعت کے سامنے توبہ کروں گا، رجوع کروں گا، اور جو بھی عند الشرع مجھ پر حکم آئے گا اس حکم کو کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے میں اپنی جو ہے آڈیو کو سوشل میڈیا پر عام کر دوں گا۔ اب اگر وہ بمبئی نہیں آ سکتا تو ٹھیک ہے، 25 دسمبر کو میں مرکز اہل سنت بریلی شریف حاضر ہوتا ہوں۔ رضوان چمچی اور اس کے وکلاء وہاں آئیں، پیچھے اظہری مہمان خانہ ہے، انشاءاللہ اسی کے وسیع و عریض ہال کے اندر مجھ سے مناظرہ کر لیں۔ میں مناظر کی حیثیت سے بذات خود میں رہوں گا، متکلم کی حیثیت سے میں رہوں گا۔ جو بھی مناظر بننا چاہے بن سکتا ہے، وہ علامہ صاحب کے فسق و فجور کی دلیل پیش کرے، میں رضوان چمچی کے کافر ہونے کی دلیل پیش کروں گا۔ آپ دیکھیں وہ بدبخت شخص جو یوٹیوب پر ویڈیوز ڈال رہا ہے، حالانکہ میں تصویر کو حرام کہتا ہوں، اور 2017 میں سرکار تاج سیاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں پر ہاتھ دینے کے بعد میں نے توبہ کی، جو یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے کہ کوئی شخص بھی میری تصویر انٹرنیٹ پر استعمال نہ کرے۔ میری گزارش ہے تمام سنیوں سے، جہاں جہاں یوٹیوب کے کسی چینل پر آپ میری تصویر ویڈیو دیکھیں تو اسے فوراً رپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ رپورٹ کریں، تاکہ یوٹیوب کی طرف سے وہ چینل بلاک ہو جائے۔ جب اس نے ویڈیو ڈالی تو ایک شخص یہاں کمنٹ کر رہا ہے، اول تو یہ کلیم صوفی نہیں بلکہ گالی باز ہے، دوسری بات وہ گفتگو سے بھاگنے والا شخص ہے، بزرگوں کا گستاخ ہے، اس کا تعاقب ضروری ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا اور دلیل نہ دینا، یہ اس نے ازہری میاں اور کبیر گھوسوی سے لیا ہے، معاذ اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ زبان کس خانقاہ کے مریدین بولتے ہیں۔ خیر اب تو ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا، اکا دکا چچک کے داغ کی طرح کہیں ہوں گے تو ہوں گے، اور جلد وہ بھی خائب و خاسر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ اس خانقاہ کے لوگ بولتے ہیں۔ معلوم پڑا کہ یہ جو گینڈا سوامی یہاں بیٹھ کر میرے تعلق سے ویڈیو بنا رہا ہے، یہ اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو رضوان چمچی کے کفر کا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، میں دلیل دینے کو تیار ہوں، لیکن تو اپنے اس محسن اعظم جس کی تو یہاں وکالت کر رہا ہے، اسی کے ضابطے کو تسلیم کرنا کہ میں اگر کسی کو فاسق کہوں، فاجر کہوں، کافر کہوں، مشرک کہوں، جو بھی کہوں، تو دلیل وہ مانگے جس کو میں نے کہا ہے۔ کسی تیسرے فریق کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس کے چاہنے والے کو۔ تو صاحب آپ کو کیسے حق حاصل ہو گیا کہ میں رضوان چمچی کو کافر کہہ رہا ہوں اور تم مجھ سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہو؟ نہ تمہارے پاس اس کا وکالت نامہ ہے، نہ تم میرے سامنے آئے، نہ تم نے اب تک علامہ صاحب کے فاسق و فاجر ہونے کی شرعی دلیل پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اس طرح کے بہت سے لوگ اٹھ کر آتے ہیں آئے دن، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لے لیا جائے، ہمارا بھی نام آ جائے تو ہمیں بھی کچھ شہرت مل جائے۔ تو بہرحال آپ اس شخص کے چینل پہ جا کر صرف اور صرف رپورٹ کریں تاکہ جلد سے جلد اس کا چینل بند ہو جائے۔ اور رضوان چمچی کا میسج میں نے آپ کو دکھایا جو میرے واٹس ایپ پہ آیا ہوا ہے، اس میں جو اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، اسی کی روشنی میں صرف اور صرف رضوان چمچی سے کہوں گا کہ میں نے تمہیں کافر کہا ہے، میں ثابت کروں گا، نہ ثابت کر سکوں میں مسلمانوں کے سامنے رجوع کروں گا، اعلانیہ رجوع و توبہ کروں گا۔ آپ بمبئی آئیے یا 25 دسمبر کو بریلی شریف آئیے، اور اگر آپ بریلی شریف آ رہے ہیں تو آپ اپنا آنا سوشل میڈیا پر بتائیے کہ میں آ رہا ہوں، تاکہ آپ کا آنا جب یقینی ہو جائے تو میں بھی پہنچوں، اور انشاءاللہ الرحمن علماء کی کثیر جماعت کے سامنے یہ مناظرہ ہوگا اور احقاق حق و ابطال باطل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔